اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے جو 2021 اور 22 کا جو بجٹ ہوا اور جس کے اوپر آج ڈیمانڈز پر آپ نے مجھ کو موقع دیا، میں آپ کے ذریعے جو آج کے ڈیمانڈز ہے ہاؤسنگ، SC, ST, BC اور BC مائنورٹی ویلفیئر، وومین چلڈرن ویلفیئر، ریونیو ایکسائز، کمرشل ٹیکس، ٹرانسپورٹ، ہوم افیئرس، ایگریکلچر، اینیمل ہسبینڈری، سول سپلائی۔ اسپیکر صاحب، یہ ہاؤسنگ کا معاملہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کمزور طبقات کی رہائش کے لیے حکومت نے 2015 میں 2 BHK ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان کیا تھا۔ 2024 تک 2 فیز میں ریاست کے 572 لاکھ غریب خاندانوں کو پناہ دینے کا نشانہ تھا۔ اکتوبر 2015 میں فرسٹ فیز میں ریاست کے 33 ضلعوں میں تقریباً 272 لاکھ یونٹس کو بنائے جانے کی قیمت 22,000 کروڑ ہے۔ حیدرآباد کے 111 مقامات پر جس کی لاگت 9,714 کروڑ روپے کی قیمت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ KTR صاحب نے اگست 2020 میں اعلان کیا تھا کہ دسمبر 2020 تک 85,000 مکانات کو مکمل کریں گے، غریب عوام کو حوالے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ میں ہاؤسنگ منسٹر صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ 2 BHK مکانات جو کمپلیٹ ہو چکے زیر تعمیر ہے، جو ڈیٹیل ہاؤس کو بتائے۔ سوشل ویلفیئر۔ اسپیکر صاحب، سوشل شیڈول کاسٹ کو جو ABCD کیٹیگری میں نومبر 2014 میں ہاؤس ریزولوشن پاس کیا گیا، پچھلے 7 سال سے مرکزی حکومت نے اس فیصلے کو مد نظر رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کے ذریعے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ٹرائبل ویلفیئر، میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ جو SC اینڈ ST بیک لاگ جو پوسٹ کے لیے ایک خصوصی نوٹیفیکیشن نکال کر جو پوسٹ کو جو خالی ہے اس کو فل کریں۔ BC ویلفیئر، حالیہ میں BC کمیشن کا چیئرمین اور ممبرز کا ٹرم ختم ہو چکا ہے اور نیو اپائنٹ اب تک نہیں کیا گیا ہے۔ اسپیکر صاحب، کلیانہ لکشمی شادی مبارک جو ہزاروں اپلیکیشن ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہیں، پچھلے 1.5 سال سے جو پینڈنگ اپلیکیشنز ہے اور ان اپلیکیشنز کے لیے جو غریب عوام جو بچوں کے والد اور والدین وہ شخص کے انتظار میں ہیں، میں آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد ان شخص کو فنڈ ریلیز کر شادی مبارک ہو یا کلیانہ لکشمی کے فنڈ کو ریلیز کر جلد سے جلد بحال کریں۔ اسپیکر صاحب، مائنورٹی ویلفیئر میں مائنورٹی اسٹوڈنٹس اسکالرشپس اور فیس کے عدلیہ کے لیے انتظار میں ہیں۔ میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسکولز مینجمنٹ ہو یا اسکول مینجمنٹ ابھی تک ان تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسکول کے اسٹاف کو بھی تنخواہیں بھی نہیں مل رہی ہیں۔ ریاست میں ہزاروں ایکڑز وقف بورڈ پراپرٹیز پر ناجائز قبضہ ہوتے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شہر حیدرآباد کے علاوہ جو ریاست تلنگانہ کے کئی وقف پراپرٹیز ہزاروں ایکڑز میں جو ایگریکلچر یا دیگر لینڈز کے اوپر ناجائز قبضہ ہوتے جا رہا ہے اور وقف بورڈ خاموشی بیٹھ کر تماشا دیکھتے جا رہا ہے۔ میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں جلد سے جلد اس کے اوپر ایکشن لے کر جہاں پر بھی وقف بورڈ کے پراپرٹیز ہو ان کے اوپر اپنے قبضے کو قائم کرے اور جو ناجائز قبضہ کیا گیا ان کے اوپر کرمنل کیس بک کرنے کا آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں۔ CM صاحب نے اعلان کیا تھا کہ مائنورٹی اسٹڈی سرکل اور ریسیڈنٹ کوچنگ سینٹرز کے لیے سٹارٹ کرنے کے لیے، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ میری پارٹی نے حکومت تلنگانہ سے ریکویسٹ کیا تھا کہ ڈسٹرکٹ میں ریسیڈنٹ اسکول وقف پراپرٹیز میں
شفٹ کر وقف پراپرٹیز میں تعمیر کریں. اور حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ جو غریب ٹھیلا بنڈی اور ہاکرز کو 0 انٹرسٹ پر لون دینے کے لیے ابھی تک وہ بھی وعدہ پورا نہ ہو سکا. اسپیکر صاحب، حج ہاؤس کے بازو انڈر کنسٹرکشن جو بلڈنگ جو تعمیر ہو رہی ہے، میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں، جو بلڈنگ کے لیے سابقہ میں جو ہمارے ہوم منسٹر صاحب ہے جناب محمود علی صاحب اور جناب میرے اکبر الدین اویس صاحب نے مل کر ساتھ مسلم ایم ایل ایز کے ساتھ اس بلڈنگ کا معائنہ کیا. بلڈنگ کی کام کو ختم کر اس بلڈنگ کے اندر مائنرٹی ڈپارٹمنٹ کے تمام آفیسز کو شفٹ کرنے کے لیے میری پارٹی نے حکومت سے گزارش کی تھی. میری جماعت نے حکومت سے گزارش کی تھی کہ پرماننٹ بلڈنگ بنا کر ریزیڈنٹ اسکولز اور وقف پراپرٹیز کے جہاں پر بھی تعمیر کریں ان نامینل رینٹ لے کر وقف بورڈ کے اس لینڈ کے اوپر جلد سے جلد جتنے بھی پراپرٹیز لینڈ وقف بورڈ کے لینڈ سے ان مائنرٹی بلڈنگز کو ان تمام اسکولز ہو یا دیگر آفس کو ان تمام نامینل رینٹ لے کر اس بلڈنگ کے اندر شفٹ کرنے کے لیے میری جماعت کی طرف سے گزارش کیے تھے. میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں، پچھلے 7-8 مہینے سے امام ہو یا مساجد کے مؤذن ہو، ان تمام کو حکومت کی جانب وقف بورڈ کی جانب سے ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہے. میں آپ کے ذریعے حکومت سے گزارش کروں گا کہ جلد سے جلد وقف بورڈ کو فنڈ ریلیز کر اماموں کے لیے اور مؤذنوں کے لیے اور ان کے تنخواہوں کا انتظامات کریں. اسپیکر صاحب، انیس الغربا جو میری پارٹی کے فلور لیڈر ہے جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے حکومت سے نمائندگی کر PWD آفس کے لینڈ انیس الغربا کے لیے الاٹ کیا گیا تھا، اور جس کے بعد 2017 میں ہمارے CM صاحب نے اس بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھے تھے جس کی لاگت 20 کروڑ کی لاگت سے تھی، مگر چند مہینوں سے اس بلڈنگ کا کام سلو چل رہا ہے. میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں مائنرٹی منسٹر صاحب کو اس بلڈنگ کو جلد سے جلد تعمیر کر اس بلڈنگ کے اندر پھر سے انیس الغربا کو شفٹ کرنے کے لیے بتانا چاہتا ہوں. میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں CM صاحب نے اعلان کیا تھا، جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ جو مذہبی مقامات ہے جیسا کہ ہمارے درگاہیں ہیں، جیسا کہ جہانگیر پیروں کی درگاہ اور بڑے پارک کی درگاہ، اور جس طریقے سے ورنگل میں جو درگاہ ہے جان پاک کی درگاہ اور نظام آباد کی بڑے پارک کی درگاہ، حسین شاہ علی درگاہ، ان درگاہوں کو جو آتے ہیں زائرین ان کے انتظامات کے لیے وہاں پر انتظامات کے لیے گزارش کی تھی، مگر وہ بھی آج تک ادھورا رہ چکا ہے. میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں ریونیو کے تعلق سے، ریونیو رجسٹریشن کے تعلق سے میری پارٹی نے نیا ریونیو جو ایکٹ لایا اس ایکٹ کے پوری سپورٹ کرے. میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ جو میری پارٹی کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین صاحب نے CM صاحب سے بتایا تھا کہ جتنے بھی نوٹرائز ڈاکومنٹس ہیں ان نوٹرائز ڈاکومنٹ کو کم سے کم نامینل ریٹ لے کر ان رجسٹریشن کرانے کے لیے میری جماعت کے فلور لیڈر نے جناب اکبر الدین صاحب نے گزارش کری تھے، اور ساتھ 58 59 جو کے لیے بھی بتائے تھے. حیدرآباد کے اندر، حیدرآباد ہو یا سکندرآباد ہو، جہاں پر بھی لینڈز کے رجسٹریشن میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، نیو سب رجسٹریشن آفس اور بنانے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں جو CM صاحب کو ہمارے فلور لیڈر صاحب نے جو بتائے تھے جو بندلہ گڑے کے اندر نیو رجسٹریشن آفس بنانے کے لیے، مگر وہ آپ تک ادھورا رہ چکا ہے. میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ جو کمرشل ٹیکس ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس ہو یا جیسا کہ گیس ہو یا دیگر چیزوں کے لیے ویٹ کلیکشن میں 98,000.8 کا جو کروڑوں کی وہ ہوتی جا رہی ہے. حالیہ میں تلنگانہ منسٹر سینٹرل حکومت سے بتایا گیا تھا کہ پیٹرولیم کی قیمت کو اضافہ اور اس کی اضافہ میں کم کرنے کے لیے
डिमांड किया गया था। और दूसरी तरफ बीजेपी मिनिस्टर ने और कई लीडर्स ने रियासत के हुकूमत के स्टेट वैट को कम करने के लिए डिमांड किया था। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं, ये बीजेपी टीआरएस की भोला भाली वजह से गरीब आवाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं, जैसे कि आज हालात ये बनते गए, आज देखिए मिडिल क्लास के फैमिलीज़ का हाल ये हो चुका है, बीपीएल फैमिली से ज़्यादा वो गरीब होते जा रहे हैं। होम डिपार्टमेंट, इस साल बजट में होम डिपार्टमेंट के लिए 6,465 करोड़ रुपए अलॉट किया गया। गवर्नर और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट में स्पीच में बोले थे कि रियासत में लैंड ऑर्डर इफेक्टिव और मेंटेन किया जा रहा है। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं, हुकूमत ने जो पिछले लॉकडाउन के मुद्दत में जो दोनों शहरों के अंदर जो क्राइम का जो ग्राफ कुछ तक कम हो चुका था, उसके बाद लॉकडाउन होम जो फिर शुरू होने के बाद, लॉकडाउन हटाने के बाद आज देखते होंगे दोनों शहरों के अलावा जो रियासत के मुख्तलिफ हिस्सेजात के अंदर दिन दाड़े मर्डर होते जा रहे हैं। मैं आपके ज़रिए भी बताना चाहता हूं, जो पिछले महीने जो पेद्दापल्ली के अंदर एक वकील और उनकी वाइफ का मर्डर किया गया, जो दिन की रोशनी के अंदर इस मर्डर, और साथ ही साथ कई जगह पर ऐसे दिन की रोशनी रात के अंधेरे में कई मर्डर्स होते जा रहे हैं। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं, और साथ ही साथ रियासत के दूसरे हुकूमतों में जो आज जहां पर भी जो सीसी कैमरों का इंतजाम नहीं है, वहां पर लाइन ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं हुकूमत को, आप देखते होंगे पिछले आज लॉकडाउन के बाद जो शहर हैदराबाद हो या सिकंदराबाद के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो आवाम के ऊपर जो असर होते जा रहा है, दिन दाड़े रात के टाइम दिन के टाइम जो चालाना कर और कई बच्चों को और कई लोगों को चालान के बुनियाद पर इन तमाम को जेल भेजा जा रहा है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाहता हूं, जो ट्रैफिक की वजह से जो ट्रैफिक के जो अहदेदार है उनकी वजह से जो आज गरीब आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं। और आपने मुझको जो मौका दिया, मैं आपकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया।